بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم۔ میں نے جعفر کو جنت میں یوں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو اور پاؤں خون میں لت پت تھے۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت: بنی عبد مناف میں سے 5 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتے تھے کہ کمزور نگاہ والوں کو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اکثر شبہ اور مغالطہ ہو جایا کرتا تھا۔ یقیناً آپ ان 5 حضرات کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشابہت رکھتے ہوں، تو آئیے ہم ان کا تعارف حاصل کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور رضاعی بھائی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ نمبر 3، حضرت صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے دادا۔ نمبر 4، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ نمبر 5، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ذیل کے سطروں میں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیں دھیان سے یہ قصہ پڑھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی کفالت میں لینا۔ ابو طالب قریش اور خاندان بنی ہاشم میں اپنی بلند شان اور اونچے درجے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ اولاد والے اور تنگ دست تھے، اور اس قحط نے ان کی تنگ دستی میں مزید اضافہ کر دیا تھا جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، جس کی لپیٹ میں آ کر جانور ہلاک اور فصلیں تباہ اور برباد ہو رہی تھی، جس نے لوگوں کو بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بنو ہاشم کے خوشحال ترین افراد تھے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا: یا عمی ان اخاک ابا طالب کثیر العیال وقد اصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومرض الجوع فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله فآخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه۔ چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب بڑے کنبے والے آدمی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس بری طرح سے قحط کی شدت اور فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں اور ان کے بچوں میں سے کچھ کی کفالت اپنے ذمے لے کر ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ عباس نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا: لقد دعوت الى خیر وحثثت على بر۔ بے شک آپ نے ایک کار خیر کی طرف دعوت دی ہے اور حسن سلوک کی بات کی ہے۔ پھر دونوں نے جا کر ابو طالب سے کہا: انا نريد ان نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس۔ جب تک لوگوں سے یہ مصیبت ہٹ نہیں جاتی، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کا جو بھاری بوجھ تنہا آپ کے کندھوں پر ہے، اس میں آپ کا ہاتھ بٹائیں اور آپ کے اس بوجھ کو کچھ ہلکا کریں۔ ابو طالب نے بھائی اور بھتیجے کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا: تم لوگ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی بچوں کے متعلق جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اور عباس نے جعفر کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کے بعد علی برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور دین حق اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح جعفر بھی برابر اپنے چچا عباس کے پاس رہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک سعادت مند جماعت میں شریک تھے جنہوں نے شروع ہی سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر ایمان لا چکے تھے، اور ان دونوں نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں برداشت کی جن سے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ انہوں نے ہر اذیت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ان کانٹے دار وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرنا ضروری ہے، یعنی جنت کا راستہ تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ چیز ان کے اور ان کے دوسرے دینی بھائیوں کے لیے انتہائی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ قریش کے لوگ ان کے اور اسلامی فرائض و احکام کی ادائیگی کے درمیان حائل ہو کر انہیں عبادت کے لطف سے محروم کر رہے تھے۔ وہ ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھے رہتے اور ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ حبشہ کی ہجرت۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی وہ اپنی بیوی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت تو دے دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر دلی صدمہ ہوا، کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل تکلیف کا باعث تھی کہ ان پاکیزہ اور نیک ہستیوں کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، ناحق اور ظالمانہ طور پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پیارا وطن جس کی گلیوں اور میدانوں میں انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کے بہترین ایام گزارے ہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ قریش کے ان مظالم کو روک سکتے۔ مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس کے نیک دل اور انصاف پسند حکمران نجاشی کی پناہ میں رہنے لگا۔ قبول اسلام کے بعد پہلی بار انہوں نے سکون اور اطمینان کا سانس لے کر عبادت الہی کی لذت اور لطف حاصل کیا۔ وہاں نہ ان کو اس بات کا کھٹکا تھا کہ کوئی ان کی عبادت کا مزہ خراب کرے گا، نہ وہ اس اندیشے میں مبتلا تھے کہ کوئی ان کے پرسکون لمحات کو بے چینی اور بے اطمینانی سے بدل دے گا۔ ادھر جب قریش کو ان مسلمانوں کی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا علم ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ شاہ حبشہ کی حمایت اور اس کی پناہ میں اپنے دین اور عقیدے کے مطابق اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف سازش اور صلاح اور مشورے میں مصروف ہو گئے تاکہ یا تو وہ انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے یا واپس لا کر قید خانے میں ڈال دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما نزلنا ارض الحبشۃ لقینا فیہا خیر جوار فامنا علی دیننا وعبدنا اللہ تعالی ربنا من غیر ان نوذی او نسمع شیئا نکرہ۔ جب ہم لوگ حبشہ کی سرزمین میں جا کر ٹھہرے تو وہاں ہم کو بہترین لوگوں کا پڑوس ملا۔ وہاں ہم اپنے دین کے متعلق ہر طرح بے خوف ہو کر اپنے رب کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہاں نہ تو ہم کو کسی اذیت سے دوچار ہونا پڑا، نہ کوئی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بات سننی پڑی۔